صبح کی نماز پڑھ کر اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ دن چڑھے تک سوتی رہی، یہاں تک دھوپ نے اسے صحن سے اٹھ کر کمرے میں جانے پر مجبور کر دیا، لیکن کمرے میں سے نیند نہ آ سکی۔ بشریٰ نے اندر جھانکا اور اسے چھت کی کڑیوں کو گھورتے دیکھ کر کہنے لگی، اب اٹھ کر ناشتہ کر لو۔ جی ماں جی۔ وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل دی۔ بشریٰ نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ غم جتنا بھی ہو، انسان اپنے جسم کی ضروریات سے مسلسل آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتا۔ اسے بھی زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت کھانے کی حاجت ہو رہی تھی۔ چائے کے ساتھ اس نے پراٹھے کے چلنے والے لیے۔ اس کے بعد ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ گھر کے کاموں میں جٹ گئی۔ فارغ لیٹنے سے دماغ میں عجیب و غریب خیالات چکرانے لگتے تھے۔ 12 بجے کے قریب اسے پاشا کی کال وصول ہوئی۔ وہ اسے گھر کے دروازے پر بلا رہا تھا۔ اندر آئے نا بھیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس وقت جلدی میں ہوں، بس تمہیں یہ دینے آیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ تناوش کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ تناوش نے ڈبہ پکڑ لیا۔ موبائل فون ہے، میں اس کا کیا کروں گی بھیا؟ اس نے ڈبہ پاشا کی جانب واپس بڑھایا۔ اس میں کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز میں نے بھر دی ہیں، اگر نہیں چاہیے تو واپس رکھ لیتا ہوں۔ ابھی تک پاشا نے ڈبہ واپس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ شکریہ بھیا، اس نے خفیف انداز میں سر جھکا لیا۔ پاشا نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، تو ماں جی سے مشورہ لیا؟ ہاں پوچھا تھا، تھوڑی دیر تک امی جان مولوی صاحب سے مشورہ کرنے جائیں گی، میں انشاءاللہ رات کو کال کر کے بتا دوں گی۔ اور پاشا ہاتھ لہراتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کون تھا بیٹی؟ بشریٰ غسل خانے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، وہیں سے اس نے آواز دی۔ پاشا بھائی تھے ماں جی، جانے کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ وہ رکے بغیر کمرے میں گھس گئی۔ چارپائی پہ بیٹھ کے اس نے سرت سے ڈبہ کھولا اور قیمتی سیل فون باہر نکال لیا۔ اگلے چند سیکنڈ میں وہ کبیر دادا کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ اس میں کبیر دادا کی ورزش اور تربیت وغیرہ کی کافی ویڈیوز پاشا نے بھر دی تھی۔ وہ باری باری تمام کو دیکھتی رہی۔ کسی میں کبیر دادا پنچنگ بیگ پر مکے برسا رہا تھا، کسی میں خالی ہاتھ لڑائی کے مختلف پوز بنا رہا تھا۔ ایک ویڈیو میں کبیر دادا اسے ایک لمبے تڑنگے اور موٹے تازہ حبشی دیونما شخص کے ساتھ بھی نظر آیا۔ اس کے سامنے کبیر دادا بھی چھوٹا بچہ نظر آ رہا تھا، اور اس سے باتیں کرتے ہوئے کبیر دادا کا لہجہ کافی مؤدبانہ لگا تھا اسے۔ بشریٰ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، واہ جی، یہ موبائل کب خرید لیا؟ ابھی پاشا بھائی دے کر گئے ہیں، تم نے تو کہا تھا ان سے کوئی تحفہ وغیرہ نہیں لوگی۔ ماں نے اسے مطعون کیا۔ اس میں ان کی تصاویر ہیں ماں جی۔ تو کیا؟ تو یہ کہ مجھے اپنے بھیا نے دیا ہے۔ اس نے ایئر فون کانوں میں لگاتے ہوئے گویا اعلان کیا تھا کہ وہ ماں کی مزید نصیحت نہیں سننا چاہتی۔ بشریٰ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ماں نے پوچھا، بیٹی مولوی صاحب کے گھر چلو گی؟ آپ ہو آئیں ماں جی، میں شاید مولوی صاحب کا سامنا نہ کر پاؤں۔ نماز پڑھ کر وہ دوبارہ موبائل فون لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، تم دروازہ کنڈی کر دو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ماں کے پیچھے بڑھ گئی۔ ماں کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ کنڈی کیا اور پھر چارپائی پہ آن لیٹی۔ اپنی دسترس اور نظروں سے دور کبیر دادا کو چند انچ کے فاصلے پر مسلسل دیکھنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگر اس موبائل فون میں کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز نہ ہوتی تو اس نے کبھی بھی پاشا سے سیل فون نہیں لینا تھا، لیکن کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز کے بعد وہ سیل فون اس کے لیے نہایت قیمتی ہو گیا تھا۔ جانے کتنے گلے شکوے تھے جو وہ اس کی تصاویر سے کر چکی تھی۔ درجنوں تصاویر میں صرف ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہ ہنس رہا تھا، اور وہی تصویر اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ لاک اسکرین اور وال پیپر پر اس نے وہی تصویر لگا دی تھی۔ اللہ پاک کرے یوں ہی ہمیشہ ہنستے رہو۔ ہزاروں لاکھوں شکووں کے باوجود بے ایمان دل سے دعائیں ہی نکل رہی تھیں۔ عصر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی اور وہ سیل فون چارجنگ پہ لگا کر وضو کرنے چل دی۔ نماز پڑھ کر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ آئی ماں جی، دعا مانگنا واپسی پہ موخر کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کنڈی کھولتے ہوئے اس کی زبان چل رہی تھی، اتنی دیر لگا دی؟ اور پھر جو ہی اس نے دروازے کا پٹ کھولا، اچانک 2 آدمی اندر گھس آئے۔ کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے ہکلائی۔ خاموش، ایک آدمی نے اسے ڈانٹتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا،
مگر نازک لڑکی میں اتنی ہمت مفقود تھی کہ ایک مرد کا مقابلہ کر پاتی۔ دوسرے آدمی نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور جیب سے ٹیکا نکال کر اس کی سوئی بے دردی سے تناوش کے بازو میں گھوم دی۔ وہ اون اون کر کے دوسرے کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ ٹیکا لگ جانے کے بعد بھی اس نے تناوش پر اپنی گرفت ہلکی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ساتھی سے پوچھ رہا تھا، کتنی دیر میں اثر شروع ہو جائے گا؟ بس 4-5 منٹ میں۔ تناوش کی مزاحمت آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگے تھے۔ وہ اپنی سوچ کو بھی مرتکز نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید اس کی یادداشت ختم ہو گئی تھی۔ اسے وہ ماحول، وہ بدماش کبیر دادا کی جدائی اور اپنا آپ تک بھولنے لگا، مگر وہ مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بس اس سے اپنے اعضاء پر اختیار نہیں رہا تھا۔ اسے شدت سے کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ نعیم شکیل کی رہنمائی میں تناوش کو لے کر ایک خوبصورت اور پرتعیش خوابگاہ میں داخل ہوا۔ کمرے کے وسط میں پڑے ہوئے جہازی سائز کے خوبصورت گول بیڈ پر اسے لٹا کر وہ شکیل کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، ہمارا کام پورا ہوا۔ بالکل، شکیل نے درمیانی نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاید یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ٹھیک 8 بجے فصیح الدین کو اپنے خاص آدمی شکیل کی کال موصول ہوئی۔ سر، مال تو کافی دیر کا پہنچا ہوا ہے، اور آج تو کشمالہ بیگم نے بڑی خاص چیز بھیجی ہے۔ اچھا؟ فصیح الدین نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا پچھلی دفعہ والی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ شکیل نے ایس پی کے سکھائے ہوئے الفاظ دہرائے۔ سر، آج تک ایسی نہیں آئی۔ خوبصورت، پرکشش اور کم عمر، بس 2 چھوٹی خامیاں ہیں۔ ایک بلا کی مینوش لگتی ہے کہ جس وقت سے پہنچی ہے ایک بوتل خالی کر کے دوسرے کو جڑی ہے، اور دوسرا ذرا بے باک ہے، آتے ہی لباس اتار کر فقط پیٹی کوٹ میں لیٹی ہے، گورے بدن پہ کالا پیٹی کوٹ۔ یقین مانے، اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو مجھ سے ضرور کوئی گستاخی ہو گئی ہوتی۔ ہا ہا ہا، فصیح الدین نے بے ہنگم قہقہ لگایا۔ عجیب بات کر رہے ہو یار، کم سن بھی، بلا کی مینوش بھی، اور بے باک بھی۔ بہرحال میری نظر میں یہ خوبیاں ہیں، اور گستاخی کیسی کل تمہارے حوالے کر دوں گا۔ شکریہ سر، خوشی ہوئی۔ اور آپ کس وقت پہنچ رہے ہیں؟ میں نے ذرا کام سے جانا تھا۔ فصیح الدین نے کہا، میں بس تمہاری طرف نکل ہی رہا ہوں۔ آج مصروفیت کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ 8 بجے تک وہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ شکیل کی میں منتظر ہوں سر سن کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ خوبصورت، کم سن اور پرکشش کے الفاظ نے اس کی اشتہا بڑھا دی تھی۔ پہلے بھی کشمالہ اس کے پاس گئی گزری لڑکیاں نہیں بھیجا کرتی تھی، مگر شکیل نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی تھی۔ آج تو اس نے خصوصی طور پہ لڑکی کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ کشمالہ سے بات کر کے اس کا شکریہ ادا کر دے، مگر پھر اس نے یہ کام اس لڑکی سے ملاقات تک مؤخر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے مخصوص کوٹھی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ شکیل اسے دروازے قریب ہی منتظر ملا۔ سر، آپ کے منہ سے اس کی تعریف کل سن لوں گا، اس وقت اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ دھڑکتے دل سے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ چوکیدار کے ساتھ ہی رک گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر پرتعیش بیڈ کی طرف اٹھی، جس پہ وہ خطالہ علم لیٹی تھی۔ آنکھوں میں خمار، ہونٹوں پر مسکان، مختصر پیٹی کوٹ سے چھلکتا سنگ مرمر سا شفاف بدن۔ ایک دفعہ تو وہ لرز کر رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے کشمالہ بیگم، تم انعام کی حقدار ٹھہری، اور تم بھی بیبی۔ کم از کم 1 سال تک تو تمہاری خدمات میرے حوالے ہی رہیں گی۔ تناوش خمار آلود نظروں سے گھورتی رہ گئی تھی۔ شاید کچھ زیادہ ہی چڑھا گئی ہو۔ وسکی کی 2 خالی بوتلوں کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا۔ بہرحال 10-15 منٹ تک سمجھ سکتی ہو تو ٹھیک، نہیں تو مدہوشی میں بھی قابل قبول ہو۔ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ نہاتے ہوئے وہ بے ساختہ گنگنا رہا تھا۔ نہا کر وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر باہر نکلا، اور ہوس نظروں سے تناوش کے خوشنما بدن کو دیکھتے ہوئے اس نے گھنٹی بجائی۔ کوٹھی کی صفائی اور جھاڑ پوچھ کے لیے اس نے مستقل ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ وہی اسے رات کا کھانا اور صبح سویرے ناشتہ وغیرہ پیش کرتی تھی۔ کھانے کے برتن شیشے کی میز پہ سجا کر ملازمہ الماری کی طرف بڑھی، اور وہاں سے وسکی کی سربہ مہر بوتل نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ آ جاؤ بیبی، اس نے پیار بھرے انداز میں تناوش کو پکارا۔
مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ خفا ہو جانے من، اتنے نخرے کس لیے؟ اس کی بکواس جاری تھی۔ 3 4 دفعہ پکارنے کے بعد بھی جب وہ قریب نہ آئی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی پرہوس نگاہیں تناوش پہ گڑی رہیں۔ کھانا کھا کر اس نے ملازمہ کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ وہ دروازے ہی پر موجود تھی، چراغ کے جن کی طرح فوراً نمودار ہوئی۔ جب تک وسیع الدین رات کے شغل میں مصروف نہیں ہوتا تھا وہ یوں ہی دروازے پر موجود رہتی۔ وہ برتن سمیٹنے کو بڑھی۔ پہلے ایک گلاس میں خالص لیموں نچوڑ کر لے آؤ، ہمارے خوبصورت مہمان کو زیادہ ہی چڑھا گئی ہیں۔ وہ جی صاحب کہہ کے واپس مڑ گئی۔ فصیح الدین جلدی جلدی اپنا گلاس ختم کرنے لگا۔ گو ہمیشہ اسے کوئی جلدی نہیں ہوا کرتی تھی کہ اس کے پاس پوری رات کا وقت ہوتا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کون سی کشش تھی کہ وہ جلد از جلد اس کے قریب جانا چاہتا تھا۔ ملازمہ جلد ہی لیموں نچوڑ کر لے آئی۔ پلاؤ اسے، وہ بوتل سے آخری گلاس بھرنے لگا۔ ملازمہ نے سہارا دے کر تناوش کو اٹھایا اور اس کے منہ سے گلاس لگا دیا۔ نچوڑے ہوئے لیموں پینے سے پہلے اس کی آنکھوں میں ہوشمندی کی چمک ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ شاید دوائی کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کھٹے پانی نے اس کے دماغ پر چھائے ہوئے خمار کو کم کرنے میں اور بھی تیزی دکھائی۔ ملازمہ کے برتن سمیٹ کر نکلنے تک اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ بار بار سر کو جھٹکتے ہوئے وہ نیند کو بھگانے کی کوشش میں لگ گئی۔ فصیح الدین آخری گلاس معدے میں انڈیل کر مستی سے لہراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ شراب کی بوتل سے زیادہ نشہ تو اسے دیکھ کر چڑھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ یقین نہیں آتا کوئی لڑکی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تم آج تک کہاں چھپی تھی؟ آہستہ آہستہ شعور کی طرف آتی تناوش کو اس کے ہاتھ کا لمس ناگوار محسوس ہوا۔ اس نے کمزوری سے اپنا ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا جانے من، اتنا اعتراض کس لیے؟ فصیح الدین نے ایک دم اسے اپنی آغوش میں سمیٹا۔ چھوڑو مجھے۔ دونوں ہاتھ اس کی چھاتی پہ رکھتے ہوئے اس نے فصیح الدین کو دور دھکیلا اور اس کوشش میں ایک جانب گر پڑی۔ نشہ نہیں اترا میری جان؟ فصیح الدین اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ دوائی کا اثر کافی حد تک اتر گیا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر فصیح الدین کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کے لہجے میں وحشت بھری تھی۔ فصیح الدین نے قہقہ لگایا۔ ارے اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں یہاں کیسے؟ وہ بے اختیار بیٹھ کے دوسرے کونے کی طرف کھسکی اور اسی وقت اس کی نظر اپنے جسم پر پڑی۔ کپڑے، میرے کپڑے؟ وہ وحشت زدہ انداز میں سمٹ گئی۔ پہنے تو ہوئے ہیں۔ فصیح الدین نے اس کے ناکافی لباس کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کی حالت سے لطف لے رہا تھا کیونکہ اس کے تئیں وہ نشے میں تھی۔ اسی وقت تناوش کی نظر تکیے کے ساتھ پڑے اپنے لباس پر پڑی۔ اس نے جھپٹ کر کپڑے اٹھا لیے۔ جانے من، ابھی پہننے نہیں، اتارنے کا وقت ہے۔ فصیح الدین اسے پچکارتے ہوئے کپڑے اس کے ہاتھ سے لینے لگا۔ چھوڑو میرے کپڑے، ذلیل کمینے، کون ہو تم؟ چھوڑو۔ وہ مکمل ہوش میں آ گئی تھی اور خود کو اس حالت میں دیکھ کر حواس باختہ ہو رہی تھی۔ ارے تم تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو اور میرے پاس وقت تو کافی ہے، مگر اتنا صبر نہیں کہ تمہارا نشے ختم ہونے کا انتظار کروں۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر اسے دھکا دے کر تناوش بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ تم نے ضرور ورزش کروانی ہے جانے من؟ وہ بھی جارحانہ انداز میں بیڈ سے اتر گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ تناوش گڑ گڑانے لگی۔ پریشان کی ہوتی ہوں جانے من، کوئی پہلی بار تو نہیں ہے کہ تمہیں ڈر لگے؟ تمہارا تو کاروبار ہی یہی ہے۔ تناوش ایک دم دروازے کی طرف دوڑی مگر فصیح الدین نے چھلانگ لگا کر اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے محافظ وہ تماشا دیکھیں۔ اسے دھکا دے کر بیڈ پہ گراتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ شاید تمہیں زبردستی ہی میں مزہ آتا ہے، پرہوس لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو۔ تناوش نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے اور پھر فصیح الدین کو بے نیازی سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چلائی، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے؟ میں ہوں نا۔ وہ اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بڑھتا گیا۔ کبیر، کبیر آ جاؤ نا۔ اس کے دل نے شدت سے کبیر دادا کو یاد کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا میری حفاظت کا، کہاں ہو؟ آ جاؤ نا، دیکھو میری خاطر نہیں اپنی انا
اور زبان کی پاسداری کے لیے ہی آ جاؤ۔ یا اللہ پاک میرے کبیر کو میری حالت کی خبر تو دے دے۔ یا اللہ اسے میری نجات کا وسیلہ بنا کر بھیج دے۔ یا اللہ اسے بتا تو دے کہ اس کے دھتکارنے پر میں کس طرح بھیڑیوں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ کہتے ہیں مشکل گھڑی میں اللہ پاک یاد آتا ہے، اور پھر وہ شخص یاد آتا ہے جس سے انسان بہت محبت کرتا ہو، اور وہ بھی اللہ پاک سے کبیر دادا کو وہاں لانے کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور مناجات کے ساتھ اس کی حرکت بھی نہیں رکی تھی۔ وہ بیٹ کی دوسری جانب اتر گئی۔ فصیح الدین بیٹ سے گھوم کر اس کی طرف بڑھا، اور وہ بھاگ کر دوسری جانب گھوم گئی۔ وہ ہونٹوں پہ زبان پھیرتا ہوا بولا، اوہ تمہارا تو پتہ نہیں، مگر مجھے چوہے بلی کے اس کھیل میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، سونے رسول کا واسطہ مجھے جانے دو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر دہائی دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کوشش کر کے پھر دروازے کی جانب بھاگی۔ فصیح الدین نے 2 چھلانگوں میں سے جا لیا تھا۔ اب پکڑی گئی ہو اور کھیل شروع۔ فصیح الدین نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے ذلیل کمینے، بچاؤ بچاؤ، مچل کر اس سے جان چھڑانے کے ساتھ وہ زبان سے چیخنا بھی شروع ہو گئی تھی، مگر فصیح الدین کا اس بھاگ دوڑ سے دل بھر چکا تھا۔ مچلتی حسینہ کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ مکروہ لہجے میں بولا، اب بس بھی کرو نہ جانے من، اتنی بے رخیاں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تناوش کے گڑ گڑانے، چیخنے چلانے اور اسے برا بھلا کہنے کی وہ متعلق پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، معافی دے دو۔ تناوش نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے تھے۔ جانے من تم چھوڑنے کی چیز تو نہیں ہو، اس نے پرہوس لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تناوش نے چیختے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی بدبختی اور بد نصیبی پر فصیح الدین کے ہوس کی مہر ثبت ہونے میں کوئی شبہ بقایا نہیں تھا۔ اس نے سارا دن گھر پہ ہی گزارا تھا۔ راحت خالہ نے ناشتے اور دوپہر وغیرہ کے کھانے کی بابت پوچھا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر اس نے سامان سمیٹنے کی کوشش کی، پر وہ غصے اور بیزاری بھرے لہجے میں بولا، راحت خالہ رہنے دو۔ صاحب جی، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے۔ کہہ دیا نا، قطع کلامی کرتے ہوئے اس نے راحت خالہ کو کمرے سے چلے جانے کا اشارہ کیا، اور وہ سر جھکائے ہوئے باہر نکل گئی۔ نہیں ہے ضرورت ترتیب کی، ایسے ہی رہے گا میرا کمرہ، کسی کو ضرورت نہیں میرا خیال رکھنے کی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سن رہی ہو نا، مجھے تم سے نفرت ہے، بے حد نفرت۔ موبائل اسکرین پر اس کی فوٹو لاتے ہوئے وہ بے رب باتیں منہ سے نکالتا رہا۔ اب تمہاری کال بالکل بھی وصول نہیں کروں گا، تمہارے کپڑے بھی پھینک دوں گا۔ جینس کی پتلون اور پھولدار قمیض اس نے اپنے ساتھ بیڈ پر رکھی ہوئی تھی۔ تمہاری ساری تصاویر اپنے موبائل فون سے مٹا دوں گا۔ تم مجھے نہیں جانتی، میرا نام کبیر علی خان ہے، اور لوگ مجھے کبیر دادا کہتے ہیں۔ کبیر دادا کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی بھی نہیں، تمہاری بھی نہیں۔ تناوش کی گنگناتی ہنسی اس کے کانوں میں گونجی۔ ہنس لو، مگر میں تمہیں بھلا کر دکھاؤں گا۔ کبیر دادا نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ کبیر دادا ہارنا نہیں جانتا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے آؤں گا تو بھول ہے تمہاری۔ کبیر دادا کو جھکنا نہیں آتا، اور تم جیسی 2 ٹکے کی چھوکری کے لیے میں اپنے مقام سے نیچے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے دفع کر چکا ہوں۔ اگر تم نہ جاتی تو 1-2 دن بعد تمہیں خود ٹھوکر لگا دیتا۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے پہلے ہی یہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ اس کے کان میں تناوش کی سرگوشی گونجی۔ لڑکی بھی ہوں، دوست بھی ہوں، محبوبہ بھی ہوں، اور بیوی بھی۔ اتنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر انداز کرتے رہتے ہیں آپ۔ خاموش، بند کرو بکواس، نہیں ہو تم میری دوست، اور تم جیسی لڑکی کو محبوبہ بناتی ہے میری جوتی۔ بڑی آئی کبیر دادا کے دل میں جگہ بنانے۔ موبائل آنکھوں سے دور کرتے ہوئے اس نے ایک طرف رکھا اور آنکھیں بند کر دیں۔ ہنستی مسکراتی تناوش جھٹ سے اس کی آنکھوں کے سامنے آدھم کی۔ وہ کچھ گنگنا رہی تھی، شاید اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبیر دادا کے سانس بھوجل ہونے لگے۔ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ سو نہیں سکا تھا۔ نیند میں وہ اس کے ساتھ اٹکھلیاں کرتی رہی، ویسے ہی شوخی اور شرارت بھرے انداز میں، وہی محبت، چاہت اور خلوص سے لبریز رویہ، اسی طرح اپنا آپ اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار، پہلے کی طرح اس کا خیال رکھنے والی۔ آنکھ کھلنے پر اسے خوابگاہ میں اندھیرا چھایا نظر آیا۔
جاگتے ہی خواب کے خوبصورت مناظر اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ کہاں چلی گئی ہو تناوش؟ آ جاؤ نا، میں ہارا اور تم جیتی، بس کر دو، اب برداشت ختم ہو گئی ہے۔ تم سے دور تمہارے علاوہ نہیں رہ سکتا، تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ تم کہتی تھی کہ تمہیں چندا، گڑیا اور جانو کہوں، آ جاؤ یہی کہوں گا۔ تم میری گود میں لیٹنا چاہتی تھی، قسم سے پوری رات گود میں لے کر بیٹھا رہوں گا۔ میرے ساتھ شاپنگ پر جانے کی خواہاں تھی، جب بھی کہو گی لے کر جاؤں گا۔ میرے ہاتھ سے پہلا نوالا کھانے کی خواہش تھی، وعدہ کرتا ہوں پورا کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ میری شراب نوشی کی عادت بری لگتی تھی، آ کر آزما لو، تمہارے سامنے کبھی نہیں پیوں گا۔ ساحل سمندر پر میرے بازوؤں میں سما کر سیر کرنا چاہتی تھی، میں بھی اب یہی چاہتا ہوں۔ ایک موقع تو دے دو، تمہیں اٹھا کر میلوں چلوں گا۔ جب کہو گی کام پر نہیں جاؤں گا، جب چاہو گی ہوٹل میں جا کر کھانا کھائیں گے۔ تم میرا اعتراف سننا چاہتی تھی، ہر لمحہ اقرار کروں گا کہ تم دنیا کی خوبصورت ترین، پیاری ترین گڑیا ہو، نہ تم جیسی کوئی تھی اور نہ ہوگی۔ آ جاؤ نا گڑیا، بس ایک موقع دے دو، میں ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ تمہارے ساتھ بارش میں بھی بھیگوں گا، دونوں مل کر چٹنی اور پکوڑے کھائیں گے۔ پتہ نہیں کون کون سے خیال اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ چند لمحے کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے بیڈ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹریک سوٹ پہن کر جم میں داخل ہو رہا تھا۔ 10-15 منٹ رسی کود کر اس نے جسم کو گرم کیا اور پھر پنچنگ بیگ پر مکے برسانے لگا۔ پسینہ دھاروں کی صورت میں اس کے چہرے اور گردن پہ بہہ رہا تھا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ پنچنگ بیگ کی پٹائی کر کے اس نے گلوز اتارے اور گہرے سانس لیتا ہوا جم سے باہر نکل آیا۔ اچانک اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اسکرین پر ابھرنے والا بغیر نام کا نمبر اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اسے لگا تناوش کا فون ہے۔ دل ہی دل میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو کر اس نے کال وصول کرنے والا بٹن دبا دیا۔ السلام علیکم، کیا میں کبیر دادا سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں؟ نامانو سی آواز نے اس کے دل میں مایوسی بھر دی۔ بولیں، اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ دادا، میں شکیل احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، مگر میں آپ کا بہت بڑا معتقد ہوں۔ آپ ہمیشہ سے میرے ہیرو رہے ہیں۔ شکریہ، اور میں تھوڑا مصروف اس لیے اجازت چاہوں گا۔ کال نہ کاٹنا دادا، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ بولو، اس نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ آپ کی بیوی کو فصیح الدین نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اس وقت اس کے عیاشی کے اڈے پر ہے۔ کیا؟ ایک دم اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ اور تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ وہ تیز لہجے میں تفصیل بتاتا ہوا بولا۔ جانتا ہوں دادا، شاہ جی کے گھر میں ہونے والی تقریب میں میں نے بھابھی کو سرخ رنگ کا دوپٹہ لپیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ بدقسمتی سے میں فصیح الدین صاحب کے عیاشی کے اڈے کا انچارج ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 آدمی انہیں لے کر میرے پاس آئے تھے۔ وہ بے ہوش تھیں، انہیں دیکھتے ہی میں پہچان گیا، اور اب کوٹھی سے باہر نکل کر آپ کو کال کر رہا ہوں۔ جلدی آئیں دادا، بھابھی کی عزت خطرے میں ہے۔ فصیح الدین اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں موجود ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ اس کے مقابلہ کر سکوں۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو؟ دادا، یہ تحقیقات کا وقت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میری غلط بیانی سے شاید آپ کو اتنا نقصان نہ ہو، لیکن میرے سچے ہونے پر، جیسے کہ میں ہوں، اگر آپ نے سرت سے اقدام نہ کیا تو شاید ساری عمر پچھتاتے رہیں۔ پتہ بتاؤ۔ اس کے لہجے میں آگ کی سی تپش تھی۔ شکیل نے فوراً مطلوبہ کوٹھی کا پتہ دہرا دیا۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ باہر کی طرف بھاگا۔ عظیم، عظیم، گاڑیاں نکالو! ملازموں کو کوارٹرز کی طرف بھاگتے ہوئے وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس کے محافظ جس حالت میں تھے کمروں سے نکل کر باہر بھاگتے چلے آئے۔ گاڑیاں نکالو، وقت نہیں ہے، وہ دھاڑا۔ اس کے ڈرائیور شہزاد نے سرحد سے گراج میں کھڑی مرسڈیز باہر نکالی۔ اس کے ساتھ والی نشست پر جگہ سنبھالتے ہوئے وہ چلایا، جلدی چلو، اورنگزیب کالونی میں جانا ہے۔ شہزاد نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کار بھگا دی۔ چوکیدار بھی کبیر دادا کے چلانے کی آواز سن چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ اس کے محافظ اورنگزیب کالونی کا نام سن چکے تھے۔ وہ فوراً اپنی جیبیں نکالتے ہوئے پیچھے چل پڑے۔ تیز چلو، کسی اشارے پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چلتے جاؤ۔ کبیر دادا کے لہجے میں شامل غصہ اور بے صبری سے شہزاد کا دل دہلا جا رہا تھا۔ وہ پوری رفتار سے مرسڈیز کو بھگائے گیا۔ ان کے خوب میں آنے والی جیب میں امتیاز بڑے یقین سے دعویٰ کر رہا تھا۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نوازن کا معاملہ ہے۔
یار تمہارے دماغ میں ہر وقت وہی گھسی ہوتی ہے، بخش نے اسے جھڑکا۔ شرط لگا لو، امتیاز نے اسے للکارنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے بخش نے چپ سادھ لی تھی۔ شہزاد بڑی مہارت سے گاڑیوں کو اوورٹیک کرتا ہوا مطلوبہ سمت میں روانہ تھا۔ شہزاد تیز چلو، گہرے سانس لیتا ہوا کبیر دادا نہایت غصے اور بے چینی میں دکھائی دیتا تھا۔ اسے اتنا پریشان شہزاد نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مسلسل 20 منٹ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ اورنگزیب کالونی کی کشادہ سڑک پر مڑے۔ وہاں رش کم تھا۔ شہزاد نے کار کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ بلاک نمبر 3، گلی نمبر 2، مکان نمبر 25A۔ اس نے مکمل پتہ دہرا دیا۔ شہزاد نے بلاک نمبر 3 کی گلی نمبر 2 میں کار موڑ دی۔ چوڑی گلی میں چوتھے نمبر پہ ان کا مطلوبہ مکان تھا۔ اس نے جو ہی کار گیٹ کے سامنے جا کر روکی، محافظوں کی جیپیں بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ اسی وقت عظیم پچھلی جیپ سے باہر نکل کر دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ وہ عظیم کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کس کا مکان ہے؟ عظیم سرد سے بولا۔ فصیح الدین کا۔ ہوشیار رہنا، کہہ کر وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت ذیلی کھڑکی کھول کر چوکیدار باہر نکل آیا۔ جی صاحب، اس نے پوچھنے کے لیے لب کھولے، مگر اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے کبیر دادا کا بازو گھوم چکا تھا۔ کن پٹی پہ لگنے والا مکہ اسے سوال و جواب کی دنیا سے بہت دور لے گیا تھا۔ کبیر دادا فوراً اندر داخل ہوا۔ سیمنٹ کی روش پہ اسے فصیح الدین کی کار کھڑی نظر آئی تھی اور اس کے ساتھ کرسیاں ڈال کر اس کے دونوں محافظ بیٹھے تھے۔ گاڑیوں کے رکنے کی آواز وہ سن چکے تھے اور اس وقت دروازے ہی کی جانب متوجہ تھے۔ کبیر دادا کو دندناتے ہوئے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ چہروں پر حیرانی بھرے تاثرات سجائے کھڑے تھے۔ کبیر دادا، آپ یوں کیسے؟ ایک دم وہ اس کے قریب پہنچنے پر ایک محافظ نے سوال کرنا چاہا، مگر کبیر دادا کے پاس اس سوال و جواب اور وضاحتوں کا وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم اچھلا۔ ایک محافظ کی تھوڑی پہ اس کا دایاں مکہ اور دوسرے کی پسلیوں میں اس کا گھٹنا زوردار انداز میں لگا۔ وہ دونوں اوہ اور ہائی کی مختلف آوازیں نکالتے ہوئے ڈھیر ہو گئے تھے۔ وہ ان کا انجام دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ امتیاز اور بخش اس کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ اندرونی عمارت میں داخل ہوتے ہی وہ ڈرائنگ روم سے گزر کے آگے بڑھا۔ شاید مطلوبہ کمرہ ڈھونڈنے میں سے تھوڑی دیر لگ جاتی، مگر اچانک ہی ایک کمرے کے اندر سے خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، معافی دے دو کی آواز ابھری۔ تناوش کی آواز وہ کیسے نہ پہچانتا؟ اس کی نس نس میں بجلیاں بھر گئی تھیں۔ وہ دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں تناوش کی چیخ گونجی اور دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا ہوا وہ اندر گھستا چلا گیا۔ اندر کے منظر نے اس کے غصے کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ فصیح الدین چیختی چلاتی تناوش کو کھینچ کر گلے سے لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تناوش اس وقت ناکافی لباس میں تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر فصیح الدین اس طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی اس نے تناوش کو چھوڑ دیا تھا۔ اندرونی منظر پہ نگاہ ڈالتے ہی امتیاز پارٹی دروازہ بند کر کے باہر رک گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فصیح الدین جیسے 3-4 پر بھی کبیر دادا بھاری تھا اور کبیر دادا کی بیوی کو ناکافی لباس میں دیکھ کر ان کا اندر داخل ہونا لازماً معیوب تھا۔ کبیر دادا، تم اپنی موت کیوں نہیں کہتے؟ اس کے لہجے میں شامل تپش نے فصیح الدین کو لرزا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی تک اس کی سمجھ میں کبیر دادا کی آمد نہیں آئی تھی۔ تم نے بہت بری موت کا انتخاب کر لیا ہے فصیح الدین۔ دانت پیستے ہوئے کبیر دادا کا بازو گھوما۔ زوردار تھپڑ نے فصیح الدین کو 2 گز دور فرش پر اچھال دیا تھا۔ کڑپ کر اٹھتے ہوئے اس نے کبیر دادا پر حملہ کر دیا۔ آخر اپنی عرفیت، فارسی ہٹ چھٹ کا ثبوت تو اس نے دینا تھا اور یہ کوشش اسے مہنگی پڑی تھی۔ اپنے سر کو چند انچ حرکت دے کر کبیر دادا نے اس کا وار ہوا میں اڑایا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ پاتا، اس کی کلائی پہ گرفت جماتے ہوئے کبیر دادا نے اسے کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ اپنے دونوں ہاتھ سامنے ٹیک کر فاسی نے اپنا سر دیوار سے لگنے سے بچایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ پاتا، کبیر دادا کی زوردار ٹھوکر اس کے کندھوں کے بیچ لگی۔ اس مرتبہ وہ اپنا سر دیوار سے لگنے سے نہیں بچا سکا تھا۔ اس کے ماتھے سے بے اختیار خون بہنے لگا۔ دھاڑ مارتے ہوئے وہ پیچھے مڑا اور ایک بار پھر کبیر دادا کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی، مگر کبیر دادا اس وقت چھلاوا بنا ہوا تھا۔ اپنی جان حیات کی بے حرمتی اس سے کہاں ہضم ہو سکتی تھی۔
فاسی کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے کبیر دادا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور بازو کے سیدھا ہوتے ہی اس کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ زوردار انداز میں فاسی کی کوہنی کے جوڑ سے ٹکرایا۔ کٹاک کی آواز کے ساتھ فاسی کے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ اس کا بازو کوہنی کی جوڑ سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی چیخ سے بے پرواہ کبیر دادا نے اس کے دوسرے بازو کو پکڑ کے مروڑا۔ وہ بے اختیار الٹا گھوم گیا تھا۔ اس کی پیٹھ پر دائیں لاٹ ٹیکتے ہوئے کبیر دادا نے اس کے بازو کو پیچھے کھینچا۔ اس مرتبہ فاسی ہٹ چھٹ کے منہ سے پہلے سے بھی زوردار چیخ نکلی تھی۔ اس کے دوسرے بازو کا جوڑ کندھے سے نکل گیا تھا۔ اس کا جسم درد اور تکلیف کی شدت سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ کبیر دادا اس کی اذیت سے بے پرواہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور اس کے کانوں میں تو بس اپنی تناوش کی چیخ اور گڑ گڑانا ہی گونج رہا تھا۔ فاسی کو گردن سے پکڑ کر اس نے ایک ہی ہاتھ سے اوپر اٹھا لیا۔ اس کے دونوں بازو بے ہنگم انداز میں دائیں بائیں لٹک رہے تھے۔ کبیر تم نے اچھا نہیں کیا۔ فاسی کے ہونٹوں سے خرخراتی آواز نکلی۔ جانتے ہو تم نے کس کو چھونے کی کوشش کی ہے؟ کبیر دادا کی عزت کو۔ فصیح الدین، تم جینے کا حق تو اسی وقت کھو چکے تھے جب تم نے میری بیوی کے بارے میں غلط سوچا تھا، لیکن تمہاری اتنی جرت کہ اسے اس حال تک لے آئے، اسے بے لباس کر دیا۔ یہ کہتے ہی کبیر دادا نے دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں سیدھی اکڑاتے ہوئے ایک دم فصیح الدین کی آنکھوں میں گھسیڑ دی تھی۔ اس کے منہ سے خرخراتی ہوئی چیخ برآمد ہوئی اور کبیر دادا نے اس کے گلے پر دباؤ بڑھا دیا۔ اس کے پاؤں زور زور سے ہلنے لگے تھے اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ چند لمحے پہلے ایک بے بس حوا زادی کی چیخوں اور آہذاری سے لذت کشید کرنے والا عبرتناک انجام سے دوچار ہو گیا تھا۔ اس کا سانس نکلتے ہی کبیر دادا نے اسے گھما کر بیت الخلاء کے دروازے کی طرف اچھالا۔ وہ دروازہ کھولتا ہوا آدھا بیت الخلاء کے اندر اور آدھا باہر پڑا رہ گیا تھا۔ اس کے مرتے ہی کبیر دادا کے چہرے کے عضلات اعتدال پذیر ہونے لگے۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، تناوش کپڑے پہن چکی تھی۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی ہر خوف اور ڈر اس کے دل سے رخصت ہو گیا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا تھا۔ کاش میں نے آپ کی آمد کے ساتھ آپ کے ساتھ کی دعا بھی مانگ لی ہوتی۔ تناوش کے دل میں حسرت جاگی۔ کبیر دادا کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ کبیر دادا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا بات کرے۔ بس اس کے اندر ایک شکوہ کرتی سوچ ابل رہی تھی۔ دیکھ لیا مجھ سے دور جانے کا انجام۔ اکیلی لڑکی کے ساتھ یہ درندے ایسا سلوک کرتے ہیں۔ میرے لیے نہیں تو اپنی حفاظت کے لیے تو تم میرے ساتھ رہ سکتی تھی۔ دوسری جانب تناوش کے دل میں شور برپا تھا۔ دیکھ لیا خود سے دور کرنے کا انجام۔ کیسے بے عزت اور خوار ہو رہی ہوں۔ ایک ظالم نے کتنا رلایا اور ستایا ہے۔ اگر اپنی ملازمہ بنا کر ہی رکھ لیتے تو کوئی اپنا گندا ہاتھ تو میری جانب نہ بڑھاتا۔ چلو، وہ مختصراً کہتا ہوا باہر کی جانب مڑ گیا۔ اس کے سامنے آتے ہی وہ خود کو بے بس سا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ ایک دم اپنی ساس سے بات کرنے کا ہو گیا تھا۔ شاید وہ جہاں دیدہ عورت تناوش کو ان مشکلات کو سمجھتے ہوئے اسے کبیر دادا کے ساتھ جانے پہ مجبور کر دیتی۔ تناوش سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ رہ رہ کر اس کے ہونٹ کبیر دادا سے بات کرنے کے لیے لرزتے، مگر پھر وہ رک جاتی۔ کیا معلوم وہ اسے جھڑک دیتا یا دھتکارتے ہوئے دفع ہو جانے کا کہتا۔ ایک دفعہ وہ پاشا کی زبانی دھتکارے جانے کی اذیت سہ چکی تھی۔ اب وہی باتیں کبیر دادا کی زبانی سن کر یقیناً وہ اپنے آنسو نہ روک پاتی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرنے والی تھی۔ دوسرے شہر جانے سے پہلے وہ ایک بار ضرور اس سے ملنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ امتیاز اور بخش باہر دروازے پر ہی کھڑے تھے، جبکہ باقر اور رخسار فصیح الدین کے بے ہوش پڑے محافظوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ عظیم وہاں موجود ملازمہ سے کچھ پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ کبیر دادا کو باہر نکلتے دیکھ کر وہ ملازمہ کو چھوڑ کر جلدی سے کبیر دادا کے پیچھے چل پڑا۔ ان کا کیا کرنا ہے دادا؟ باقر نے فصیح الدین کے محافظوں کی جانب اشارہ کیا۔ چھوڑ دو۔ کبیر دادا رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ ڈرائیوروں نے گاڑیاں موڑ کر کھڑی کی ہوئی تھی۔ عظیم نے آگے بڑھ کر اوپری نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کبیر دادا وہاں بیٹھے بغیر دوسری جانب گھوم گیا۔ یقیناً اس نے تناوش کے لیے خالی دروازہ چھوڑا تھا۔ تناوش خاموشی سے اندر گھس کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کبیر دادا کے بیٹھتے ہی عظیم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور شہزاد نے کار آگے بڑھا دی۔ دیکھ لیا، کہا تھا۔ امتیاز نے اپنے اندازے کی درستگی پر بخش کو مخاطب کیا۔ یار، پتہ نہیں تمہیں کیسے اندازہ ہو جاتا ہے
بخش نے کھسکیانے انداز میں سر ہلایا۔ امتیاز فلسفیانہ لہجے میں بولا، جگر، کبیر دادا کو اتنا پریشان اور بدحواس اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور انسان کی ایسی حالت تب ہی ہوتی ہے جب اس کی عزت پر بنی ہو۔ ویسے یہ نمازن ہر وقت کسی نہ کسی کے ہاتھوں پھنسی رہتی ہے۔ بخش بھی امتیاز کی تقلید میں تناوش کو نمازن کہنے لگا تھا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ اسے جس نے بھی میلے ہاتھ سے چھونے کی کوشش کی وہ عبرت ناک انجام سے دوچار ہوا ہے۔ دلاور شیخ، خاور شیخ اور اب فارسی ہٹ چھٹ جیسا آدمی بھی نہ بچ پایا۔ بخش نے کہا، ویسے فاسی کی موت پر کافی ہنگامہ کھڑا ہوگا۔ امتیاز ہنسا۔ کبیر دادا ایسے ہنگاموں کو پاؤں کی ٹھوکر میں اڑا دیتا ہے۔ صحیح کہا، بخش نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ کار کے آگے بڑھتے ہی عظیم نے پوچھا، دادا کہاں جانا ہے؟ کبیر دادا نے کہا، تناوش کے گھر۔ تناوش کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کے دل میں ذرا سی امید بقایا تھی کہ شاید اسے خوابوں کی جنت میں جانے کا موقع مل جائے، مگر اس کی یہ خواہش شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکی تھی۔ تمام اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اس سے پہلے ہمیشہ تناوش نامحسوس انداز میں کھسکتے ہوئے کبیر دادا کے ساتھ لگ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ آج کبیر دادا کا رواں رواں دست دعا بنا اس کی قربت کے متمنی تھا، مگر وہ سیٹ کے دوسرے کنارے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو کبیر دادا کے دل کی حسرتوں کو بڑھا رہی تھی۔ تناوش کے گھر تک وہ خاموش بیٹھے رہے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس سے کوئی بات نہیں کر سکا تھا، اور نہ وہ چاہتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کر سکی تھی۔ تناوش کے گھر کے سامنے کار رکتے ہی وہ نیچے اترتے ہوئے بولا، تم لوگ یہیں انتظار کرو۔ اس کی دیکھا دیکھی تناوش بھی نیچے اتر گئی تھی۔ دروازے کے پٹ میں جھری دیکھتے ہوئے وہ دستک دینے کا ارادہ ترک کر کے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ تناوش بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی، مگر اسے کبیر دادا کے اپنے گھر میں داخل ہونے پر حیرانی ضرور ہو رہی تھی۔ شاید امی جان کو میری شکایت کرنے جا رہا ہو، اس نے سوچا، مگر اس کے ساتھ ہی اس سے خیال آیا کہ آخر کیا شکایت کرے گا؟ میں کوئی اپنی مرضی سے تو وہاں نہیں گئی تھی، وہ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ ذہن کے گھوڑے دوڑاتے وہ اس کے پیچھے چلتی رہی۔ بشریٰ کمرے ہی میں گھسی تھی۔ جو ہی کبیر دادا تناوش کو لیے گلا کھنکارتا ہوا اندر داخل ہوا، پریشانی سر پکڑے بیٹھی بشریٰ خوشی سے چیختے ہوئے بیٹی کی طرف بڑھی۔ تم کہاں تھی میری جان؟ وہ ماں کے ساتھ لپٹ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اتنا قریب آ کر اس کا محبوب پھر واپس لوٹنے والا تھا۔ کبیر دادا نے بھی بشریٰ کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تناوش کے اغوا کی بابت جان کر وہ پریشان ہو جائیں۔ بشریٰ بیٹی کو تسلی بھرے چند الفاظ کہہ کر کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو اسے آپ لے گئے تھے؟ کبیر دادا کی خاموشی کو اثبات جانتے ہوئے اس کی بات جاری رہی، مگر کیوں؟ آپ نے تو اسے دھتکار دیا تھا، پھر ساتھ لے جانے کا خیال کیسے آیا؟ جس لڑکی کو آپ گھر نہیں رکھ سکتے، اس کے ساتھ عیاشی کرنے اور اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ کیا اس لیے ہماری مدد کی تھی کہ اس کے بعد ہمارا تماشا بنا دو؟ آپ سے تو وہ دلاور شیخ ہی بہتر تھا جو میری بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا۔ ماں جی نہیں، تناوش نے تڑپ کر ماں کو روکنا چاہا، جبکہ کبیر دادا ششدر کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساری باتیں اس کے سر سے کافی اوپر گزر رہی تھی۔ تم خاموش رہو، بیٹی کو جھڑک کر وہ کبیر دادا کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آپ بھرے مجمع میں نکاح پڑھوا کر میری چاند سی معصوم بیٹی کو دلہن بنا کر لے گئے، اور 4 دن کسی گاہک کی طرح اسے نوچ کھسوٹ کر دھتکار دیا۔ کیا آپ کے آفر کیے ہوئے روپے میری بیٹی کے دکھ درد کا درمان ہو سکتے ہیں؟ جانتے ہو وہ معصوم 2 دن سے کیسے تڑپ رہی ہے، کیسے گڑ گڑا رہی ہے کہ آپ کے پاس جا کر منت کروں کہ میری بیٹی کو بیوی نہیں ملازمہ ہی بنا کر رکھ لو۔ تنخواہ بھی نہیں لے گی، کسی حق کا مطالبہ نہیں کرے گی، بس اسے خود سے دور نہ کرو۔ کیا جواب دیتی اپنے جگر کے ٹکڑے کو؟ کیسے بہلاتی، کیسے تسلی دیتی؟ جبکہ کسی محبت کرنے والے کے دل کو تسلی تو اس کے محبوب کا ساتھ ہی دے سکتا ہے نا۔ اور یہاں معاملہ ایک بڑے آدمی کا تھا جسے نہ تو لڑکیوں کی کمی ہے اور نہ کسی پرخلوص محبت سے کوئی غرض۔ بشریٰ سانس لینے کو رکی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چند ٹکے دے کر میری بیٹی کے دکھوں کا مداوع کر دیں گے
یا کوئی گاڑی بنگلہ دے کر ہماری جھولی خوشیوں سے بھر دیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خاص کر حرام کی دولت کے 1 روپیہ نہیں چاہیے ہمیں۔ اور اب گزارش یہ ہے کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، اسے اپنے دکھوں اور غموں کے ساتھ جینے دو۔ جتنی عیاشی کرنی تھی آپ نے کر لی، میری بیٹی نے پورا معاوضہ ادا کر دیا ہے۔ امید ہے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آئندہ آپ یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ امی جان، تناوش دکھ بھرے لہجے میں چیخ پڑی تھی، بکواس بند کرو ورنہ اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ بشرا کو سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ یہ بے حیائی اور بے غیرتی نہیں تو کیا ہے؟ 2 دن پہلے گھر سے نکالا، آج دل چاہا تو پھر اٹھا کر لے گیا اور چند گھنٹوں بعد دوبارہ واپس چھوڑنے آ گیا۔ کیا طوائف ہو تم یا اتنی بے غیرت ہو گئی ہو کہ جسے اپنی عزت حیا اور شرم کا کوئی پاس نہیں ہے؟ مجھے بات کرنے کی اجازت ہے خالہ؟ بشرا کے ہونٹوں کی حرکت رکتے ہی اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو بات کرنے سے کون روک سکتا ہے صاحب جی؟ باقی آپ نے جو فلسفہ بیان کرنا ہے وہ مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ ہر زور آور کا آخری فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ مستند ہے اس کا فرمایا ہوا۔ خالہ جان، آپ مجھے الزام دیے جائیں گی یا اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنے کی زحمت بھی کریں گی؟ آپ کو حرام کا 1 روپیہ نہیں چاہیے اور آپ کی بیٹی میری تجوری سے کروڑوں روپے نکال کے لائی ہوئی ہے۔ آپ کو میری ملازمہ بن کر رہنے کا کہنے والی خود کوٹھی اور کار ملنے کی خوشی میں مجھے ٹھوکر مار کر آئی ہے۔ اسے عیش و آرام کی زندگی درکار تھی، کبیر کا ساتھ نہیں، اور پھر اتنی جرت بھی مفقود ہے کہ میرا سامنا کر سکے۔ اور جہاں تک آج اسے ساتھ لے جانے کی بات ہے تو یہ خود آپ کو بتا دے گی کہ اسے کیسے اغوا کیا گیا۔ میں تو بس بروقت اس کی جان بچانے پہنچا تھا اور وہیں سے سیدھا یہاں لے آیا۔ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، آنکھوں میں حیرانی بھرے تناوش گلوگیر لہجے میں بولی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر دادا اس پر چوری جیسا گھٹیا الزام لگائے گا۔ میں اللہ پاک کی قسم کھاتی ہوں، میں نے آپ کی تجوری کو ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جب آپ پاشا بھائی کو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی قیمت پر مجھ سے آپ کی جان چھڑوا دیں۔ اسی وجہ سے پاشا بھائی نے کوٹھی وغیرہ کی بات کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ آپ ابھی پاشا بھائی سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کی سیاہ آنکھیں آبشار بن گئی تھیں۔ تناوش کا لہجہ اور انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے جھوٹا سمجھ سکتا۔ پاشا سے اصل بات معلوم کرنے کی خواہش میں وہ تناوش کی بات کا جواب دیے بغیر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ تناوش تیز سسکی بھرتے ہوئے ماں سے لپٹ گئی۔ چلے گئے ہیں نا، اب کبھی نہیں لوٹیں گے۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ مجھے ملازمہ رکھنے پر بھی راضی نہیں ہے ماں جی۔ ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ تو بس اپنی انا اور اپنی زبان کی پاسداری میں میری عزت بچانے آئے تھے، کیونکہ مجھے کسی دوسروں کے ہاتھوں نقصان پہنچنے پر ان کی ناک کٹ جاتی، اور وہ اپنی اونچی ناک بچانے کے لیے مجھ پر احسان کرنے چلے آئے۔ چپ کر جا میری جان، اتنا نہیں روتے۔ بشرا اسے اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی دینے لگی، مگر دل بیمان تسلیوں سے کہاں مانا کرتا ہے۔ امی جان، آپ کو اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے نا۔ پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ میں ان کے ساتھ کس مقصد سے تھی۔ وہ تو مجھے بچانے آئے تھے، ایک غلیظ بد کردار درندے کے چنگل سے مجھے چھڑانے آئے تھے۔ آپ کی بیٹی کی طرف بڑھنے والا گندا ہاتھ کاٹنے آئے تھے، آپ کی بیٹی کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھوں کو پھوڑنے آئے تھے، اور آپ نے ان کی بے عزتی کر دی۔ جانتی نہیں آپ کی بیٹی کتنی بد نصیب، سبز قدم اور جنم چلی ہے۔ پیدائش کے ساتھ ایسی پیچیدگیاں لائی کہ آپ دوبارہ ماں ہی نہ بن سکی۔ بابا کہنا سیکھا تو پیار کرنے والے ابو جان منہ موڑ گئے، جوان ہوئی تو پیارے بھیا روٹھ گئے، اور شادی کے 1 ہفتے بعد ماں کے دروازے پہ آن بیٹھی۔ وہ سسکیاں بھرتے کبھی کبھی دادا کی شکایت کرنے لگتی، کبھی ماں کو گھلا کرنے لگتی، اور کبھی اپنی بدنصیبی کا رونا رونے لگتی۔ سر، کام ہو گیا ہے۔ ایس پی کو شکیل احمد کی کال موصول ہوئی۔ شاباش! تحسین آمیز نعرہ بلند کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اور تم اس وقت کہاں ہو؟ ذرا صورتحال پر روشنی ڈالو۔ شکیل تفصیل بتاتے ہوئے بولا، وہیں کوٹھی میں موجود ہوں۔ جو ہی کبیر دادا اپنا کام ختم کر کے چلا گیا، میں فوراً اندر گھس گیا۔ فاضل صاحب کے دونوں محافظ اور چوکیدار بے ہوش پڑے ہیں۔ ایک خوفزدہ ملازمہ تھر تھر کانپتی ہوئی باورچی خانے میں چھپی ہے، جبکہ فاضل صاحب باقی نہیں رہے۔ کبیر دادا نے بہت درندگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد فصیح الدین کے دونوں محافظ اور چوکیدار پولیس کی حراست میں تھے۔
ایس پی بذات خود وہاں موجود تھا۔ اس نے تمام گینگ لیڈرز کو پہلے تو فصیح الدین کی ماسک لاش دکھائی اور پھر ایک علیحدہ کمرے میں لے جا کر بولا، نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام کبیر دادا کا ہے۔ فصیح الدین کے دونوں محافظ ہمیں بے ہوش پڑے ملے۔ انہیں سے پتہ چلا کہ کبیر دادا اپنے محافظوں کے ہمراہ وہاں آیا تھا۔ دونوں محافظوں کو بھی کبیر دادا ہی نے بے ہوش کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ کبیر دادا کسی پہ چھپ کر وار نہیں کرتے۔ پاشا ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے بھی کوئی سازش لگتی ہے۔ کاشف راجپوت نے فوراً اس کی تائید کی۔ کیا بچکانہ باتیں کر رہے ہو یار؟ ایس پی نے منہ بنایا۔ دونوں محافظوں کی اتنی جرأت کہ بغیر کسی خوف کے کبیر دادا کا نام بک دیں۔ 1 منٹ میں کبیر دادا سے بات کرتا ہوں۔ پاشا موبائل فون نکال کر کبیر دادا کا نمبر ملانے لگا۔ فوراً میرے پاس پہنچو۔ کال وصول کرتے ہی کبیر دادا بغیر رسمی کلمات کی ادائیگی کے بولا، ٹھیک ہے دادا، آ رہا ہوں، لیکن ایک بری خبر ہے۔ فصیح الدین کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے کیا ہے۔ تم یہاں پہنچو، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دادا، میں آ رہا ہوں۔ پاشا فون جیب میں ڈالتا ہوا ایس پی کی جانب متوجہ ہوا۔ دونوں محافظ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ انہیں پولیس کے پاس نہ جانے دیں۔ ایس پی کے ہونٹوں پر معنیخیز مسکراہٹ ابھری۔ پاشا صاحب، آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں دونوں محافظوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر چکا ہوں۔ میں دادا کے پاس جا رہا ہوں اور میرا خیال ہے کل کے دن بیٹھک رکھ لیں۔ کبیر دادا کو بے چینی کے عالم میں ڈرائنگ روم کے اندر ٹہلتے دیکھ کر پاشا نے سمجھا شاید وہ فصیح الدین کے قتل کی وجہ سے پریشان ہے۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ اسے دیکھتے ہی کبیر دادا کے قدم رک گئے تھے۔ تجوری سے رقم کس نے نکالی تھی؟ میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ کبیر دادا کی آنکھوں سے چھلکتی سرخی نے پاشا کو احساس دلایا کہ اسے کچھ نہ کچھ سنگن ضرور تھی۔ تمام رقم اوپر میری الماری میں پڑی ہے، اس نے سچ اگل دیا۔ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ اسے خراش نہیں آنا چاہیے؟ کبیر دادا کی آواز میں شامل غصہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ ہاں، پاشا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے، مگر چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ گھٹیا انسان، اس کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ کبیر دادا کے اگلے تھپڑ نے اسے فرش پر اچھال دیا تھا۔ وہ قالین سے اٹھ کر باچھوں سے رشتہ خون صاف کرنے لگا تھا۔ تمہاری بے پرواہی اور گندے منصوبے کی وجہ سے اس غلیظ فاسی نے میری بیوی کو بے لباس کیا، اس کے پاکیزہ بدن کو چھوا، جس کے بال کبھی غیر مرد نے نہیں دیکھے۔ وہ کپڑوں کے بغیر اپنی عزت بچانے کی بھیک مانگ رہی تھی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے۔ کبیر دادا نے اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ پاشا نے ان ٹھوکروں سے بچنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ چپ چاپ زمین پہ پڑا مار کھاتا رہا۔ فصیح الدین کی موت کا معمہ بھی حل ہو گیا تھا۔ اچانک راحت خالہ باورچی خانے سے نکل کر بھاگی۔ صاحب جی، خدا کے واسطے بس کریں، وہ مر جائے گا۔ بس کریں صاحب جی۔ وہ کبیر دادا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا پیچھے ہٹا۔ راحت خالہ، اس بغیرت کو کہو میرے گھر سے دفع ہو جائے، اور اس کے بعد میں اس کی منحوس صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ راحت خالہ روتے ہوئے بولی، ابھی چلا جاتا ہے صاحب جی، آپ کمرے میں جا کر آرام کریں۔ مگر کبیر دادا تیز قدموں سے باہر کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ تناوش نے بے وفائی نہیں کی تھی۔ اس نے نہ تو کبیر دادا کو جھوٹ بولا تھا اور نہ اسے دھوکہ دیا تھا۔ اسے دولت نہیں، کبیر دادا کا ساتھ درکار تھا۔ ایک دکھ دینے والی سوچ اس کے دماغ میں گونجی، جانے وہ کتنا روتی رہی ہوگی، کیسے مجھے آوازیں دیتی رہی ہوگی، کیسے کیسے صفائیاں پیش کرتی رہی ہوگی، اور میں اسے دھوکے باز سمجھ کر کوستا رہا۔ مرسڈیز میں بیٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ عظیم اس کے ساتھ جانے کے لیے بھاگا تھا، مگر وہ اسے ہاتھ سے واپس جانے کا اشارہ کر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ڈرائنگ روم میں راحت خالہ چیختے ہوئے ملازموں کو بلا رہی تھی۔ عظیم اسی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پاشا کو زخمی حالت میں بے ہوش پڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ سیڑھیوں سے گر گئے ہیں، اب انہیں کمرے میں لے جانا ہوگا۔ راحت خالہ نے اصل بات بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عظیم بچہ نہیں تھا کہ اس کے جھوٹ سے بہل جاتا، مگر اس نے کریدنے کے بجائے ملازموں کو پاشا کو اٹھانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پاشا کو اس کے کمرے میں منتقل کر دیا۔ راحت خالہ وہیں اس کی ذمہ داری کرنے لگی۔ تناوش کے گھر کے سامنے کار روک کر وہ چند لمحے اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹیکے بیٹھا رہا۔
تناوش کا سامنا کرتے ہوئے اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ انجانے میں اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ وہ جو اسے رگو جان سے زیادہ قریب لگنے لگی تھی، اسے دکھ دے بیٹھا تھا۔ جانے وہ اسے معاف کرنے پر تیار ہوتی یا نہیں، بہرحال کچھ بھی تھا، وہ اس سے ایک بار معافی ضرور مانگنا چاہتا تھا۔ وہ کار سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کا ایک پٹ ادھ کھلا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انہیں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ ماں بیٹی پریشان ہی اتنی زیادہ تھیں، اور پریشانی میں ایسی بے پرواہیاں تو ہو جایا کرتی ہیں۔ ماں بیٹی رات کو چارپائیاں صحن میں ڈال لیا کرتی، لیکن اس دن انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم من وزنی ہو رہے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کی نظر تناوش پہ پڑی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ وہ گلا کھنکار کے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی تناوش اٹھ بیٹھی تھی۔ اپنی سیاہ آنکھوں میں حسرت بھرے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خالہ، میں تناوش سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بشریٰ کو مخاطب ہوا۔ کر لو بیٹا، وہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا اس جہاں دیدہ عورت کو نہیں بھولا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی، اس نے سسکی بھرتے ہوئے ایسے انداز میں کہا کہ کبیر دادا کے دل پر زوردار گھونسا لگا۔ وہ ابھی تک بے اعتباری میں پڑی تھی۔ جانے کبیر دادا کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں کھول دیے، یوں جیسے سے گلے لگنے کی دعوت دے رہا ہو۔ تناوش کے چہرے پہ چھائی حسرت بھری اذیت نے حیرانی اور پھر بے پایاں خوشی کا روپ دھارا، اور وہ چارپائی سے اٹھ اس کی جانب دوڑی۔ اگلے ہی لمحے اس کا نازک، ملائم اور خوشبودار وجود کبیر دادا کی باہوں میں تھا۔ کبھی نہیں دوں گا میری جان، کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، ہمیشہ پاس رکھوں گا اپنی تناوش کو۔ اچھا اٹھو نا، گھر چلیں۔ اور وہ کبیر دادا کے ہمراہ چل پڑی۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی وہ چیخی تو پڑی تھی، یہ کیا؟ وہ چاروں طرف بکھرے سامان کو دیکھتے ہوئے کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اطمینان سے صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے بولا، تمہارے بغیر اپنی یہی حالت ہے۔ اسے شاک کی نظروں سے گھورتے ہوئے وہ سامان کو ترتیب سے رکھنے میں مصروف ہو گئی، اور کبیر دادا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے محبت بھری نظروں سے گھورنے لگا۔